انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ورلڈ کے جنرل سیکرٹری ہمارے مخدوم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کو نوازیں. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، جامع مسجد حسن، جامع اشرفیہ کی زیر سرپرستی لاہور میں یہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس 7 ستمبر 1974 میں پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد عالمی تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس کانفرنس میں تمام شرکاء کو مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آنے کے ساتھ سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. برادران اسلام، مکہ مکرمہ میں ہمارے امیر مرکزی انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے مجھے یہ ہدایات کی، اور آج بھی ٹیلی فون پر، اور جب میں وہاں پچھلے ہفتے تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں عالمی تحفظ ختم نبوت کے تمام قائدین اور تمام ان جماعتوں کو جو اس پلیٹ فارم میں اس ختم نبوت کے پرچم کے نیچے ایک ہو کر پوری دنیا میں باطل قوتوں کا تعاقب کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ حرم کعبہ سے دعا ہے بلکہ آپ سب کے عزم کو سلام ہے. میں اس موقع پر زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں مدینہ منورہ طیبہ طابہ سے آیا ہوں جہاں کی غبار میں شفا ہے. میں نے جناب وزیر اعظم جو سابق عمران خان جنہوں نے مجھے کنونشن سینٹر میں رحمت للعالمین کانفرنس میں بلایا تھا، میں نے ان کی صدارت میں کھلے لفظوں میں یہ بات کہی تھی. یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے. ریاست مدینہ کا پہلا اجماع خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے ساتھ قائم کیا. سبحان اللہ. میں بڑے دعوے سے حضرت مولانا شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو، جو کہ عالمی کے صرف رہنما نہیں بلکہ ہم برطانیہ میں مختلف جلسوں پر بھی اکٹھے قادیانیوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے اس جماعت کو جو انہوں نے قائم فرمائی، جس میں قاضی احسان احمد شجاعتی رحمت اللہ علیہ، جس میں مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، جس میں حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ، اب میں کیسے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تمام اکابرین کو جنہوں نے اس کاز کو عوام میں بیداری کے ساتھ قائم کیا. آج ہم پھر قادیانیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم امیر شریعت کی روحانی اولاد ہیں. یہ پورا مجمع کھڑے ہو کر عہد کرے کہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. نعرہ لگائیں کہ
کہ آج رات فتح کی رات ہے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے عمران خان سے کہا، میں بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے لشکر بھیجا تھا۔ میں اب زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ اسلام کی تاریخ میں بے شک نبوی غار حرا سے غار ثور یہ مکی دور ہے، پھر مدینہ منورہ کا 10 سالہ دور ہے۔ 23 سال میں 25 غزوات ہوئے، 56 سرائے ہوئے، مگر اسلام کے لیے جان دینے والے صحابہ کی کل تعداد 259 تھی۔ مگر یمامہ کی اس جنگ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مدینہ سے بھیجا، جس کا ذکر ابھی حضرت مولانا حافظ فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ محتمم جامع اشرفیہ نماز کے بعد اشارہ کر گئے کہ 1200 صحابہ نے ذات نبوت پر اپنی جان کو قربان کیا۔ ایک تسلسل ہے، میں اس تسلسل کو کیسے بیان کروں؟ اتنا عرض کر دوں کہ وہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا تسلسل 1953 میں اسی لاہور میں، جہاں لاہور میں جامع اشرفیہ میں آپ آج اس رات ایک عظیم الشان کانفرنس میں تشریف فرما ہے، ذہنوں میں لائیے کہ اس وقت بھی پرچم اور اس کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ کیا۔ 10,000 لاہور کے غیور مسلمانوں نے جو شہادت پیش کی، میں کس طرح سے انہیں سلام پیش کروں؟ پھر 7 ستمبر کی تحریک ہے، اس میں آپ کو تفصیلاً انشاءاللہ مولانا علاوہ سید صاحب بیان فرمائیں گے۔ اتنا عرض کر دوں کہ پارلیمنٹ میں ہونے والا یہ فیصلہ یہ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دیا تھا کہ جس میں پہلے جو یہ نعرہ مسجدوں میں لگانے پر جیل میں بھیج دیے جاتے تھے، رب ذوالجلال نے اس نعرے کو پارلیمنٹ میں بھی لگوایا، اور آپ بھی جوش سے اس نعرے کو لگاتے ہیں۔ لگائیں نا نعرہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ میں تاریخی فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ کا قیام مکہ مکرمہ میں مدرسہ سولتیہ میں تھا۔ حضرت ان کا قیام مدرسہ سولتیہ میں تھا، جس کے محتمم حضرت مولانا رحمت علی کیرانوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جس جامعہ سولتیہ میں یہ شیخ الحدیث وہاں شیخ الحدیث کی حیثیت سے مدتوں اپنی خدمت انجام دیتے رہے، وہیں ڈاکٹر سعید رحمت اللہ صاحب بھی پڑھاتے رہے۔ اسی مدرسے میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مصنوعی علوم پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پیر مہر علی شاہ کو منتخب کیا، تشکیل کیا کہ آپ ہندوستان جائیں، ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اس کا تعاقب کریں۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب اس وقت جب آئے تو 1900 میں اسی لاہور میں 1900 کی بات کر رہا ہوں، 1900 میں 25 اگست کو اسی لاہور میں بادشاہی مسجد میں قادیانی، جس نے مرزا قادیانی نے خود مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اس مناظرے کو قبول کیا تھا۔ اور میں اس مناظرے کی طرف نہیں جانا چاہتا، مگر 1900 میں مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس تشکیل پر آئے تھے، ان کی تشکیل کرنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ اس کے بعد
امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی ولادت وہ 1906 میں ہے. 1908 میں مرزا مرا. 1937 میں پیر مہر شاہ صاحب وفات پانے سے قبل امیر شریعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد. اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا. سیدی وابی کتاب میں ان کی بیٹی نے بھی لکھا. میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا. اتنا عرض کر دوں کہ پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس علم کو پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں ختم نبوت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے کہا فقط اللہ سے ڈرتے ہیں ماں سوا سے ہم نہیں ڈرتے. قضا سے کیا ڈراتے ہو قضا سے ہم نہیں ڈرتے. فقط اللہ اور ختم رسول کا کرم ہے ہم پر کہ جھوٹے انبیاء و اولیاء سے ہم نہیں ڈرتے. اگر کسی ظالم کو ظالم کہہ دیا تو مار ڈالے گا. یہی ہے انتہا اس کی. اس انتہا سے ہم نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کسی جھوٹے انبیاء کو میں انبیاء کہتا ہوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیریں پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو پر قادیانیوں کو میں مسلمان کہتا ہوں یہ مشکل ہے. میں موجودہ حکومت کو بھی واضح لفظوں میں اس عظیم الشان کانفرنس عالمی تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والی اس کانفرنس سے جو جامعہ اشرفیہ کے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم شیخ الحدیث دامت برکاتہم عالیہ کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے. میں واضح طور پر انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر آئین پاکستان کی اسلامی دفعات میں چاہے وہ 295C شاتم رسول کی جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ زور سے بولو نا. گستاخ رسول کی ایک سزا. گستاخ رسول کی ایک سزا. بڑی سازش کے تحت اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اپنے عالمی تحفظ ختم نبوت کو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے میں ورلڈ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے اپنے امیر مرکزیہ ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب کی طرف سے پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی بھی ختم نبوت کے محاذ پر جماعتیں ہیں وہ آپ کے پرچم کے نیچے ہم منتظر. نعرہ تکبیر. اکابرین ختم نبوت. اکابرین ختم نبوت. آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آئین میں کوئی ایسی امینڈمنٹ جو اسلامی دفعات پر ہو یا 295C کے قانون کو جو گستاخی رسول پر سزائے موت ہے اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص تقریراً تحریراً کنایتاً اشارتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا سزائے موت. اس کی سزا سزائے موت. پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فوری طور پر لاگو کیا جائے. آج کا مطالبہ ہے. آئین کا حصہ نہیں ہے کیا بتاؤ؟ 295C کیا آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا قادیانیوں کی تبلیغی اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی یہ آئین کا حصہ ہے یا نہیں؟ بولو. انہی کلمات کے ساتھ جہاں اور بھی اکابرین تشریف لا رہے ہیں مہمانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. مجاہد ختم نبوت جناب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب عالمی مجلس کی طرف سے مجاہد ختم نبوت جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. میں 1 منٹ کی بات کروں گا. تشریف رکھیے بیٹھ جائیے. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کے بزرگوں کی ختم نبوت کے مبارک مشن میں بڑی خدمات ہیں اور یہ بحیثیت اسپیکر انہوں نے جس وقت حضرت حافظ فضل الرحیم صاحب شیخ الحدیث محتمیم جامعہ اشرفیہ جو ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں
मजलिस उलमा कौंसिल, आप वहाँ पर उलमा बोर्ड के सदर थे, जो सिफारिशात पेश की गई थी और सूबाई असम्बली ने स्पीकर परवेज इलाही साहब के जरिए से जो कवानीन, मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं वज़ीर आला साहब से मुखातिब हूँ, आप अपने स्पीकरशिप के वो कवानीन जो आपने अपने उस प्लेटफॉर्म स्पीकर होने की हैसियत से असम्बली में इस्लामी कवानीन को पास किया था, अब आप वज़ीर आला हैं, उनको गवर्नर से पास करा कर लागू कराएं, इंशाअल्लाह खड़े होकर करें। हम वेलकम करते हैं, वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए हैं। मैंने यही बात इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे, मैंने उनकी सदारत में भी कही थी कि आप आईन के उन शिकों को जो दस्तूर में हैं उनको नाफिज करें, और आज हमारा मुतालबा परवेज इलाही साहब चौधरी साहब वज़ीर आला होने की हैसियत से ये उलमा आपसे ये खड़े हैं, इनमें अक्सर उलमा बैठ जाएं और स्टेज पर उलमा का गुलदस्ता है, ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के ज़ेर एहतराम होने वाली ये अजीम शान तारीख साज कॉन्फ्रेंस है। आप इसमें अपनी पॉलिसी वाज़ेह करें कि 7 सितंबर 1974 को पास होने वाला कानून हो, या 1984 में कादियानियों की सरगर्मियों पर पाबंदी का पास होने वाला कानून हो, जो 2295C का शातिम रसूल की सजाए मौत का कानून हो, आप पंजाब में लागू कर दें। अब पर खड़े होकर आप कह देना लागू करूंगा, चौधरी साहब करोगे नहीं? इंशाअल्लाह कहो अल्लाहु अकबर। इन्हीं कलिमात के साथ मैं हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना फजल रहीम साहब दामत बरकातुहु आलिया और उनकी अज़ीम शान जामिया शरफिया इस तारीख कॉन्फ्रेंस में शुरका को मैं मदीना मुनव्वरा से आने वाला सिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और गुंबद खजरा की रौनक में आप सब की तरफ से सलाम भी पेश करूँगा। मैं हज़रत मौलाना हाफिज़ फजल रहीम साहब की खिदमत को, इनके ख़ानदान की खिदमत को, जामिया शरफिया की मुअस्सिसीन को और आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका के साथ फिर एक पुरज़ोर नारा लगाऊंगा, ये फदा की रात है, इस्तेहकाम पाकिस्तान का दिन है,